من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بہت سے ایسے موضوعات پر بات کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کی ناگزیر ضرورت ہیں۔ انہیں سمجھنے سے، ان پہلوؤں پر غور کرنے سے، ان پہلوؤں کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنے سے ہم اپنی زندگی کو متوازن اور غیر متوازن دونوں بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور دلچسپ گفتگو ہے جو ہر دفعہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ استاذہ نکہت ہاشمی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کرتی ہیں، اور بہت سارے مسائل، بہت ساری ذہنی الجھنیں، ان کا حل قرآن و سنت سے، اور کس طرح سے ہم اپنے ذہن کو ایک ڈائیورژن لگا سکتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ استاذہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، الحمدللہ ہمیشہ آپ وقت دیتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں، بہت آسان حل بتاتی ہیں۔ آج کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا موضوع ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا شکار نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ باپ ہیں، وہ ماں ہیں، وہ دادا ہیں، وہ دادی ہیں، ایون ہم اپنے آپ کو جس بھی کیریکٹر میں دیکھنا چاہیں، ہم کسی کام کو میں سروسز دینے والے لوگ ہیں یا کاروباری لوگ، گو کہ ہر فرد کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں یہ مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے وہاں پر بہت بڑا کرائسس بھی کھڑا ہو گیا۔ تو ایک ایسی چیز جس پہ ہم آج بات کریں گے جو کہیں نہ کہیں ہم سب اس کا شکار ہیں، اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پیٹرن یہ ہے کہ ہم کسی بھی موضوع کو لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر پہلے وہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے ہماری سوسائٹی میں اور کتنی حد تک وہ پینیٹریٹ کر کے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں، یعنی پرابلم ڈائگنوسٹک، اور پھر سلوشن دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے غصہ۔ تو کیا آپ کو کبھی غصہ آتا ہے؟ کبھی بچوں پر، کبھی اپنی میٹ پر، کبھی اپنے ملازم پر، کبھی اپنے باس پر، کبھی اپنی بیوی پر، بیوی کو شوہر پر۔ تو جی ہاں، ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ تو غصہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک ایموشن ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ استاد آج دوبارہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے غصہ، اور غصے پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو غصے کے بارے میں آپ کہتی کیا، یہ ہے کیا؟ غصہ دراصل ریئیکشن ہے، ایموشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز انسان کی طبیعت مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اسے پسند نہیں آتی، تو اس کے اندر سے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی یہ اظہار بڑا لاؤڈ ہوتا ہے، کبھی تھوڑا دھیما ہوتا ہے، اور کبھی بالکل نہیں ہوتا۔ جب اظہار ہو کسی غلط بات پر پسندیدہ ہے، جب اظہار ہو کسی یعنی اچھے کام پر تو ناپسندیدہ ہے، اور جب کسی کو غصہ ہی نہیں آتا تو وہ بیمار ہے۔ یعنی غصہ نہ آنا بھی بیماری کے علاج؟ غصہ نہ آنا بیماری ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھو نا، جیسے آپ زندگی میں بھی دیکھتے ہو، اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کا اس طرح سے ملاپ ہو کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے تو پانی بنتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، جیسے یعنی کہیں اگر مادہ موجود ہے گیس کی صورت میں،
لکڑیوں کی صورت میں، پیٹرل کی صورت میں، اور اس کو آگ دکھائی ہی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرل کو جلدی آگ لگتی ہے، لکڑی ذرا تھوڑا سا دیر سے آگ پکڑتی ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ گیس درمیانے درجے کی ان دونوں کے درمیان ہے تو یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرل موجود ہو اور اسے آگ دکھائیں اور آگ ہی نہ لگے؟ پھر اس میں یعنی وہ خصوصیات نہیں ہے نا. تو اس رد عمل کا اظہار تو ہونا چاہیے، لیکن کہاں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ کس کس طرح سے آتا ہے. یہ تو بہت انٹرسٹنگ فینومینا ہے. ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ جب معاملات بھی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ، آج کل ایک ٹرمینالوجی بڑی پاپولر ہے کہ آئی ایم اے ویری شارٹ ٹیمپرڈ پرسن. مجھے بس غصہ جلدی آ جاتا ہے. حلال کرنے کے لیے غصہ حلال ہو جاتا ہے. غصہ حلال ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے کہ انسان دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر بھی تو زندگی گزاری جا سکتی ہے. کچھ لوگ ایسی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں. اور وہی بات کہ اب ایسے بھی بہت لوگ آپ کو ملتے ہیں جن کو کسی بات پہ غصہ نہیں آتا، چل کرتے ہیں. تو چلوس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اور ہمارے ینگسٹر میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی بات پہ، ٹیچر کی بات پہ، کولیگس کی بات پہ، سوسائٹی میں کچھ بھی ہونے والی بات پہ ایک دوسرے کو میسیج دیتے نظر آتے ہیں، جسٹ چل، نتھنگ ایلس. لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ کیا وجہ ہے. کچھ لوگ اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہر وقت غصہ کر رہے ہیں، باس ایسا ہے، آفس میں آ گیا تو ٹیم کانپ رہی ہے. اور کچھ لوگوں کو تو دیکھ کے انسان بڑے بڑے کانپنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے بات نہ ہی کرنی پڑے. تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ بھی کہہ لیں نہ وہ آپ کو غصہ کریں گے اور نہ کچھ اور کریں گے. they remain in the same phase. اصل میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم بحثیت انسان کے یعنی لوگوں کی نقالی بھی کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں کہ ہم راجپوت ہیں، کچھ لوگ اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں علاقے سے ہے. اچھا، کچھ لوگ اس لیے غصہ کرتے ہیں کہ کسی بچے کے والد غصہ کرتے ہیں یا والدہ غصہ کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید غصہ کرنا ہی اپنے آپ کو منوانا ہے، اسی طرح منوایا جا سکتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے غصہ کر کے ہی انہیں اپنی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے جس کو یوز کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی ٹریننگ بھی ہے، تھوڑا سا یعنی امپریس ہونے کی بات بھی ہے، لرننگ ہے. کیریکٹرز ایسے دیکھتے ہیں موویز میں، ڈراماز میں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ غصہ ہی سب کچھ ہے، غصے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو غصے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اصل میں آگ لگاتا کون ہے. اب دیکھیں خاندانی زندگی میں نارملی لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے وسعت دی ہو اور بہت سارے ہیلپرز موجود ہوں تو کافی سارے ہیلپرز ہاتھ میں تیلیاں لیے پھرتے ہیں، تیلی لگانے میں ماسٹر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اچھے بھلے تعلقات بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے خاندانی معاملات ہم نے دیکھے ہیں، اور جب لوگ آ کے تذکرہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ لڑائیاں آپس میں میٹ کروا دیتی ہیں. اور خواتین کے پاس وقت اتنا ہے، آپ کی بات درست ہے، وسائل اتنے ہیں کہ یہ چیزیں سننے کا بھی وقت بہت ہے. یعنی ایون پہلے جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا تھا کہ نند بھابھی کے درمیان اختلاف ہو گیا یا دیورانیوں جٹھانیوں کے درمیان. اب لوگ الگ بھی رہتے ہیں تو ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی فساد ڈلوانے کے لیے ملازم تک اپنا کردار ادا کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر کسی کے اندر رد عمل کی صلاحیت تو موجود ہے، وہ رد عمل کا اظہار تو کر سکتا ہے، لیکن بحثیت انسان کے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ رد عمل کا اظہار کرنا ہے اور کس جگہ پر نہیں. اب دیکھیں نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ بے جانے بوجھے کرتے ہیں غصہ تو اس وجہ سے غصہ کرتے ہیں کہ یعنی جہاں انہیں پتہ ہو کہ میں تھوڑا پاورفل ہوں تو کمزور پر آسانی سے غصہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جب انسان کے پاس پاور آتی ہے کسی بھی قسم کی، ٹھیک، تھوڑا
یعنی انسان دوسروں کے مقابلے میں کسی درجے میں بہتر ہے، مالی طور پہ بہتر ہے، پوزیشن میں بہتر ہے، تو وہ دوسرے پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ کمزور ہو تو دب جاتا ہے. تو یہ بیماری ہے. یہ لائن کہاں پہ ڈرا کریں گے؟ سم ٹائم آپ کو لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم الائنڈ نہیں ہے، اس کو وہاں ضرورت ہے تھوڑا پریشر دینے کی، یا ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم نے بچے کو تھوڑی سی سختی گرمی نہ سکھائی تو بچہ تو نہیں سمجھے گا. تو یہ میں اس میں کنفیوز رہتی ہوں تھوڑا سا کہ یہ فائن لائن کہاں ڈرا ہوتی ہے کہ یہ غصہ جائز ہے اور یہ غصہ ناجائز ہو جاتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے آسانی کرتی ہے، اس حکم میں کتنی بڑی آسانی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ. رسول اللہ کی آیات میں دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ انبیاء کو غصہ نہیں آتا تھا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جس وقت طور پر گئے تھے اور پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، آ کے اپنے بھائی پر کس قدر غصے کا اظہار کیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پر، اس وجہ سے کہ میرے پیچھے سے قوم کی کیا صورتحال ہو گئی، آپ انہیں روک نہیں سکتے تھے. پھر انہوں نے اپنی وضاحت پیش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تک پوری تحقیق نہیں کر لی اس وقت تک ان کا غصہ رفع نہیں ہوا. تو یہ ایسا غصہ ہے جو بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے کے بارے میں جو غصہ آتا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو اسی طرح کے کاموں پہ غصہ آیا کرتا تھا. انبیاء کی زندگی میں، انبیاء کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو، کسی غلام، کسی عورت کو کبھی مارا نہیں. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں لیکن 10 سال میں ایک بار بھی غصہ نہیں کیا. تو یعنی اپنی ذات کے لیے سیدہ عائشہ کہتی ہیں. اسلام استاد نے بہت ہی آپ نے خوبصورت مثال دی، لیکن ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کو یہیں سے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بہت ہی اہم موڈ پر تھے. استاذہ آپ بات کر رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک خدمت کی. ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جو کوئی بھی خدمت گار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، ہمیں تو دن میں کافی دفعہ ان کی بہت ساری چیزوں پہ غصہ آ جاتا ہے اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی بھی ہیں. کیا وہ بہت محتاط تھے یا رسول اللہ بہت زیادہ ٹالریٹ کرتے تھے؟ ایکچولی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی جب خود کو کنٹرول کرتا ہے تو کس مائنڈ سیٹ کے تحت، اگر کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو کس مائنڈ سیٹ کے تحت. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کسی مفاد کی وجہ سے وقتی طور پر کنٹرول کر جائے، تو ظاہر ہے اس کا اجر تو نہیں ہے. اور کوئی اگر اس لیے کنٹرول کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کنٹرول کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت تواضع والے بندے تھے.
اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے، جہاں کہیں بھی آپ کو غصہ نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں کبر کی بیماری ضرور ہوگی، تکبر، انا پرستی کی وجہ سے ہی ضد آتی ہے، انا پرستی کی وجہ سے ہی رد عمل کی نفسیات ابھرتی ہے، کیونکہ اپنی ذات، اپنی پسند، اپنے فیصلے کے علاوہ کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں اپنی ذات بڑی ہو گئی وہاں پر ناپسندیدہ غصہ آئے گا۔ جہاں اللہ کی ذات بڑی ہے نا جس کے دل میں، اسے ناپسندیدہ اور حرام امور اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی پر غصہ آئے گا۔ صحیح، یہ دس از دا لائن، جی دس از دا لائن کہ مطلب غصہ وہاں پر جائز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریحا نافرمانی کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھتی ہوں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا۔ دس از دا لیول آف ایکسیلنس۔ ایکسیلنس، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو اتنی زیادتی تو آپ لیکن جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، جس کو حشر کے میدان میں حاضری کا یقین ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میرے ہر عمل پر مجھے بدلہ ملنے والا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دے، یعنی آپ کے پاس حق ہے لیکن آپ اس کے ساتھ احسن معاملہ کریں گے، احسان کا معاملہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں گے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے نا، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، وہی لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، وہی درگزر کر سکتا ہے۔ تو یعنی جس کو غصہ آنا لیکن اس کے باوجود درگزر کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا جائے۔ استاد وہ حدیث بھی اس موقع پہ ضرور بیان کریں جس میں اس شخص کو بدترین کہا گیا ہے کہ جس سے لوگ اس لیے تعلق چھوڑ دیں اس کے غصے کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ جہاں پر غصہ بدخلقی ہے نا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے برے اخلاق اور بھی جنم لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر غصے کے پیچھے دیکھیں نا، انالائز کریں، تو آپ کو غصے کے پیچھے بدگمانی بھی نظر آئے گی، آپ کو غصے کے پیچھے حسد بھی نظر آئے گا، آپ کو غصے کے پیچھے بہت ساری اور ایکٹیویٹی بھی نظر آئے گی۔ It means it's not only a reaction, it's a chain reaction، چین ریاکشن جو کہیں سے بلٹ اپ ہونا شروع ہوتا ہے، جی بالکل، اور وہ پریشر جو ہے وہ جا کے آتش فشاں غصے کی شکل میں پھٹتا ہے۔ اور تو جو لوگ ہر وقت پھٹتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں بہت ساری بدگمانیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں، بہت سارا حسد۔ آپ اس انسان کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگائیے نا، تو جو اپنے جس گھر کو میں کبھی ہر کوئی وقت، پازیٹیو چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ جو گھر میں ہر وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مزاج ہے، ایک مزاج ہے شہد کی مکھی کا، اور ایک مزاج ہے اس مکھی کا جو قریب سے بھی گزرے یا کسی چیز پر بیٹھے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی۔ اب شہد کی مکھی تو پھولوں کا رس چوسے گی، لیکن جو دوسری مکھی ہے وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھے گی۔ سوچنے کا انداز ہے، سوچ ہے، پازیٹیولی سوچ نہیں سکتا جو غصہ کرتا ہے، اس نے ہمیشہ تصویر کے منفی رخ کی طرف ہی دیکھنا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو سپیس دیں۔ بہت ایک فینومینا ہے کہ آپ کسی کی پرسنل سپیس دیں، اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں، اس کو چوائسز دیں۔ ہمیں بہت سارے معاملات میں نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جب اپنی سوکن کے چہرے پر پلیٹ ملتی تھی سالن کی، تو رسول اللہ نے اس موقع پہ غصہ نہیں کیا تھا۔ اچھا، گھر میں ایسے واقعات ہو جائے، ایک بچہ دوسرے کے ساتھ ہی کرتے تو اٹھ پٹائی لگ جائے، سوکن کا تو معاملہ ہی خیر ہماری سوسائٹی میں بڑا خراب ہو جائے۔ تو یعنی یہ پرسنل سپیس ہے کہ ہر کسی کو آپ ایک خاصا مارجن دیں۔ فائز صاحب نے بڑی زبردست طرح توجہ دلائی ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو انسان خود غرض ہے نا، وہ خود پرست بھی ہے، وہ خود اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ضروریات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے علاوہ وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ یعنی خود غرض انسان خود پرست ہے، خود پرست ہوتا ہے۔ اور خود پرستی کیا ہے؟ خدا پرستی کے مقابلے میں خود پرستی کا رویہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیونکہ رب العزت نے فرمایا افرائیت
من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اللہ اکبر۔ تو جس کو اپنی خواہش، اپنی ضرورت، اپنی ذات، اپنے معاملات، اپنا فیصلہ، اس سے باہر کچھ بھی نہ دکھے، تو اس کے لیے تو وہ ذات کا کنواں ہی ہے نا، وہ ذات کا اسیر ہے۔ اصل میں یہ جو غصے میں کوئی شعلہ جوالہ بنا رہتا ہے نا، وہ دراصل ذات کا قیدی ہے۔ اچھا، اس کے ارد گرد والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہسبینڈ کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، یہ ذرا زیادہ، یہ بیویوں کے بارے میں بھی، کہ غصہ تو ان کی ناک پہ دھرا ہوتا ہے، بس جب ان کو غصہ آتا ہے ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو غصہ کرنا ہی ہے، ایک بندے کی پرسنالٹی کو ایسا بنا دیا جاتا ہے، اس نے تو غصہ کرنا ہی ہے، بس جب غصہ آئے تو جی نکل جاؤ نیوے نیوے ہو کے۔ بہت سارے ایسے جملے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو مطلب غصے کو جب کسی کی فیملی میں یہ پرابلم، میں بھی ورک پلیس کی طرف بھی آؤں گی، لیکن فیملی کے اندر چھوٹا بچہ ہے، ماں کہتی ہے اور اس کے سامنے تجربہ کہتی ہے یہ تو بہت غصہ کرتا ہے، اس کو اس چیز پہ بہت غصہ پکا آتا ہے، کر رہی ہے نا ماں، یعنی اس کو کہ وہ پختہ ہو جائے، رجسٹرڈ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس کی پرسنالٹی کا پھر ایک ایسا ایلیمنٹ بن جاتا ہے۔ خاندان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے کہ فلاں انکل، فلاں آنٹی، ان کو تو بہت غصہ آتا ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان اتنے اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ذہن میں یا شوہر بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں انفارچونیٹلی کہ تمہارے والد صاحب کو یا تمہاری والدہ صاحبہ ان کو تو غصہ آنا ہے، چلو کوئی اور راستہ نکال لیں۔ کیا یہی سلوشن ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس امت نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا کہ جب برائی کو دیکھیں تو اس برائی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بھائی اگلے فرد کو ایک بیماری ہے، وہ ایک پرابلم میں ہے، اس پرابلم سے اسے نکالنا ہے، اس تکلیف کو دور کرنا ہے۔ غصے کے موقع پر تو ظاہر ہے کہ یعنی ایک انسان بھوت بن جاتا ہے نا، اس کا چہرہ دیکھیے، اس کی آنکھیں شعلے اگلتی ہیں اور اس کی زبان جو ہے اس سے شعلے نکلتے ہیں، اس کا ناک چڑھ جاتا ہے، اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، تو وہ یعنی یہ ایک عجیب صورتحال میں انسان آ جاتا ہے نا۔ اس موقع پر تو کوئی اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کہے تو تب بھی وہ راضی نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں غصے والے شخص کو جب کہا تو اس نے اس پر بھی غصہ کیا تھا کہ غصہ یعنی کہ مجھے اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی اس موقع پر تو نہیں، لیکن اس کی اصلاح تو کرنی چاہیے۔ اس کے بارے اس کو کوئی بیمار کنسیڈر، یعنی میں سمجھتی ہوں اس کے غصے کو رجسٹرڈ کر لیا گیا کہ اس نے غصہ کرنا ہے، اس نے تو کرنا ہے، یہ اس کا لائف سٹائل ہے، اور اب اس کے غصے کے حوالے سے اپنے طرز عمل کو سیٹل کر لو۔ تو استاذ آپ ہمیشہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے اگر آپ کوئی چینج چاہتے ہیں پرسنالٹی میں تو اس جیسے آپ نے کہا غصہ کہیں نہ کہیں بدگمانی کو لیے ہوتا ہے، اور بدگمانی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر حسد کے فیکٹر کو رکھتی ہے۔ تو یہ جو ایک چین ریاکشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کسی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ غصہ تو انسان تبھی چھوڑے گا یا اس کو پتہ چل جائے اس کی ہیلتھ کے لیے کتنا ڈینجرس، اس کی فیملی لائف کے لیے کتنا، اس کے ریلیشن تباہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو بتدریج فائدہ دے گی؟ میں سمجھتی ہوں میں بہت غصہ کرتی ہوں، اب میں غصہ چھوڑنا چاہتی ہوں، تو میں کس طرح سے چھوڑوں گی؟ کوئی ٹپس؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصے کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو مسلمان ہے نا، ایمان والا ہے، اس نے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کہا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ دیکھے وہ کرنا ہے، جو آپ نے کہا وہ کرنا ہے، جس سے روکا اس سے رکنا ہے۔ لیکن ہماری آدھی سوسائٹی دیکھیے پہلے تو اپنی ذات کا معاملہ لینا چاہیے۔ ایک بڑی سوسائٹی ایسی ہے کہ جس نے جانا ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ دیکھیں اگر کوئی حل چاہتا ہے نا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں غصہ چھوڑنا چاہتی ہوں، تو میرا بیلیف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنا رہنما، اپنا نبی مانتی ہیں اور ان کی پیروی کرنے کو اپنے لیے لازم خیال کرتی ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نے اگر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو قرآن و سنت سے باہر نہیں لائیں گے، قرآن و سنت سے دیکھیں گے
کیونکہ ہمارے لیے تو گائیڈ لائن موجود ہے کہ ہمیں کیسے زندگی اختیار کرنی. تو یہ دیکھیں کہ غصے کا نفع کیا ہے اور غصے کا نقصان کیا ہے. جس کے غضب سے، جس کے غصے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس کے غصے کی وجہ سے اس کے اعمال نامے کی ساری نیکیاں کل غبن ہو جائیں. یوم التغابن ہے نا قیامت کا ایک نام. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں مفلس تو ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فلوس نہیں ہے، تو وہ مفلس ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، پھر سارے دعوے دار آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، پھر بھی دعوے دار باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ لے کے اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. تو یوم التغابن میں جس کو جواب دہی کا احساس ہے اس کے لیے غصہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے کہ اس عمل کا حساب ہونا ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. اگر اکاؤنٹیبل سمجھیں گے، کل جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت کیا ہوگا. آج میں لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر سکتی ہوں کہ دیکھیں فلاں نے یہ کیا، بلیم گیم کھیل سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کا قصور ہے، یہ فلاں کی زیادتی ہے، فلاں نے ایسے کیا، اس کے نتیجے میں مجھے غصہ آ گیا تو میں نے ایسے کر لیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی بلیمز کی سیاست نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو عدل ہوگا، حق کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور اگر اس غصے کی وجہ سے فیصلہ آگ کا ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے غصہ نفع مند ہے یا الٹیمیٹلی مجھے آگ میں لے جانے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو غصہ چھوڑنے میں انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ آگ جو آپ باہر لگاتے ہیں وہ اصل میں تو آپ کے اندر لگی ہوتی ہے، تو وہ اصل میں تو نقصان دے رہی ہے. اصل میں وہ آگ بھی خود نہیں لگتی، ابلیس کی چھیڑ چھاڑ ہے نا. وہ چاہتا ہے کہ انسان غصہ کرے کیونکہ پھر اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، وہ صحیح ڈیسیژن نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں غصے کی حالت میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، غصے کی حالت میں جب کوئی ظاہر ہے غصے کی حالت میں کسی کی بات قابل اعتبار نہیں رہتی، تو نیچرلی یعنی انسان نارمل حالت سے باہر آ جاتا ہے نا، فطری حالت میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم نے اس بات کو دیکھنا. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ جس فیملی میں کوئی غصے والا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا رویہ متعین کر لیتے ہیں اور اس کو غصے میں جلتا بنتا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ بجائے اس کے صرف آپ عجیب سے درگزر کرتے رہیں، آپ اس کو کم آؤٹ کروائیں بالترتیب. یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے سمجھانا بھی چاہیے، جب غصہ نہ ہو، اچھی مجالس میں جو ہے شرکت بھی کی. اور اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ایجوکیشن آسانی از سو امپورٹنٹ. ایجوکیشن کے بغیر تو نا کچھ نہیں، گزیر ہے علم کے بغیر علم کے بغیر آپ کو نہ یقین آئے گا، نہ آپ بدلو گے، نہ آپ بدلنا چاہو گے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے استاذہ، پھر انشاءاللہ کچھ اور اینگلز پہ بھی میں چاہتی ہوں آپ وضاحت کریں. ایک مختصر سی بریک کے بعد انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. ہم ایک انتہائی دلچسپ موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں
جہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ اور باتوں پہ استاد سے رہنمائی لیں. استاد یہ بات تو ہم کر رہے تھے گھر میں. اوبویسلی گھر کی لائف سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فیملی یونٹی یا تو کنسٹرکٹیو قسم کی جنریشن کو وجود میں لاتی ہے یا ڈسٹرکٹیو. لیکن اب ایک اور جو الجھن ہے وہ ہے ہماری ورک پلیسز. کسی نہ کسی سلسلے میں ہمیں آپ کو بہت سارے لوگوں کو، ہر بندہ جس کو کہیں نہ کہیں کام سے نکلنا پڑتا ہے. ایک ایسی چیز ہے گھر میں، تو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا وقت ہو، سمجھائیں، غیر محسوس ہٹ نہ کریں، ریئلائز کروائیں، یہ سارا کچھ. ورک پلیس پہ سم ٹائم باس اور سبارڈینیٹ کا رشتہ ہے. آپ کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن کی ہمت ہی نہیں ہے، وہ کبھی آپ کو سمجھا نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. یو آر دا باس اینڈ یو کین سے اینی تھنگ. اور اس نام پہ کہ آپ نے ریزلٹس ڈیلیور کرنے ہیں، اس نام پہ کہ آپ نے، کیونکہ ابھی بہت زیادہ ٹارگٹ بیس قسم کی جابس ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں میں سٹریس اور انزائٹی بڑھ گئی ہے. لوگوں کو ہر وقت یہی رہتا ہے اتنے آورس پورے کرنے ہیں، اوبر کے اتنے گھنٹے پورے کرنے ہیں، سیلز کا اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، فلاں چیز پوری کرنی ہے، دین آپ کی پے اینڈ پروموشن ریلیٹڈ. لوگوں کے اندر ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ رویے، وہاں کے رویوں کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے ورک پلیس پہ کہ ٹھیک ہے جس کا جو رویہ ہے بس ہم نے تو اپنا وقتی گزارا کرنا اور نکل جانا ہے. لیکن وہاں جو ٹفنس دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ آپس میں معاملات، نہ ان کی آپس میں کوئی ضرورت ایسے وابستہ ہوتی ہے، نہ کوئی خونی تعلق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کسی کے لیے پین لے. تو یہ جو ایک رویہ سوسائٹی میں اینگر بہت بڑھ رہا ہے، شارٹ ٹیمپرڈنس بڑھ رہی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سڑک پہ چلے جائیں، ہارن دیں تو اگلا غصہ کر جاتا ہے. تھوڑا سا غلط ڈرائیو کر لیں. میں پچھلے دنوں ڈرائیو کری تھی، کہیں غلطی سے میری ہیڈ لائٹس فل آن رہ گئیں. تو ایک بزرگ صاحب تھے، انہوں نے میری گاڑی کے آگے لا کے کھڑی کی اور مجھے اتنے برے طریقے سے سمجھایا کہ اپنی ہیڈ لائٹس آف کر کے چلو. اٹ واز مائی مسٹیک، مجھے نہیں چلنا چاہیے تھا فل بیم لائٹ کے اوپر. لیکن اتنا ہراسڈ کر دینا، اتنی حد تک شارٹ ٹیمپر ہو گیا ہے. اور ورک پلیس پہ آپ کس وقت سمجھائیں؟ چند گھنٹوں کے لیے آپ اکٹھے ہوئے اور پھر واپس چلے گئے. اب آپ اس کو غصے کی حقیقت کیسے سمجھائیں؟ فائزہ بات یہ ہے کہ جس مسلمان کو یہ یقین ہے کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اب بات یہ ہے کہ رعیت میں اب اگر کوئی خود ہی سب آرڈینیٹ ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اپنے سے بڑے کو کیسے سمجھائے. جیسے بدو نے سمجھایا تھا، جیسے حضرت عمر سے بات کی تھی کہ ہم سب کو تو ملے مال غنیمت سے ایک ایک چادر، اور ہماری بنے یا چادر یا کرتا، اور آپ کی چادر اور کرتا کہاں سے آ گیا. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی کسی کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی اس کو کھینچا تو کہا کہ یعنی مجھے بھی اس مال میں سے مال دو جو غنیمت کا مال ہاتھ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور آپ نے اسمائل دی. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اسمائل ایسی حالت میں کہ جب گردن پہ نشان بھی پڑے ہوئے. وہ تو رسول اللہ اور حضرت عمر کی ذات تھی نا. یہاں تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یعنی ایک باس کو یا بڑے کو دراصل کیسا بیہیو کرنا چاہیے. اگر وہ بالکل رائٹ بیہیو کر رہا ہو نا تو تب بھی اسے پوچھا جا سکتا ہے بھائی. یعنی اس مائنڈ سیٹ کو تو چینج کریں کہ آپ نے اپنے باس سے ہمیشہ یعنی اس کی پسند کی ہی بات کرنی ہے، آپ نے حق بات کرنی ہے. آپ اگر عدل کی خصوصیت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کے آگے کیا منہ لے کر جائیں گے. کیونکہ اگر آپ ذاتی زندگی میں عدل پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں، عدل آپ کی خصوصیت ہے، تو آپ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں ہونے دیں گے. جہاں آپ ہوں گے وہاں حرمتیں پامال نہیں ہوں گی، وہاں
اللہ تعالیٰ کی حدود پامال نہیں ہوں گی. لیکن اتنا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ دیکھیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ علم اسی طرح سے ملتا ہے نا کہ جب کسی بات کا پتہ چلے، جب یہ بات سمجھ آئے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے. تو ہر سب آرڈینیٹ کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ وہ بھی رسپانسبل ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. سم ادر ٹائم کسی لائٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے کسی جگہ پر کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں فلاں کو یا کسی کو جو ہے وہ بلڈ پریشر ہوا، شوگر ہو گئی، کوئی اور بیماری ہے، کہ غصے کے کتنے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور نفع نہیں ہے. اور یہ کہ یعنی اگزامپلس دی جا سکتی ہیں اس لائف کی بھی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے. یعنی نشانہ بنائے بغیر، یعنی وہاں بھی حکمت کے ساتھ بات چیت کرنی نہیں کریں آپ کسی یعنی اس کو اپنی رسپانسبلٹی کوئی نہیں سمجھتا کہ کسی کی اصلاح کرنی ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے جی اس کے لیے پین لینی ہے. تو اگر سب لوگ اپنے رسپانسبلٹی لیں تو نیچرلی بری عادات اور برے اعمال جو ہیں وہ زندگی سے دور ہو سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا اگر ایک غصہ فری لائف ہو، مطلب جس میں ہاں آپ نے درست فرمایا جائز غصہ نہ کرنے والے کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کی سرین نافرمانی دیکھ کے بھی کسی بات پہ غصہ نہیں آتا، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسی سوسائٹی کا نقشہ ہو کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر رہے، بلا وجہ غصہ نہیں کر رہے ہیں، بلا وجہ ڈپریشن میں نہیں جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن میں بھیجیں، تو یہ تو کوئی آئیڈیل ماحول ہو جائے. اگر اسلام پر عمل کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو بہت پیسفل سوسائٹی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور ہم میں سے ہر فرد جب اپنا رول پلے کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے سائیکالوجسٹ جس طرح ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو جب غصہ آئے تو آپ ایسے موقع پہ اگر وقتی طور پر اسے پی بھی جاتے ہیں تو اپنے اینگر کو، اپنے ایگریشن کو کسی اور جگہ پہ جا کے نکالیں، جس سے کہ آپ کمرہ بند کر دیں اور زور زور سے چیخیں مار لیں، کچھ توڑ لیں. اور میں پچھلے دنوں کچھ سیشنز میں گئی، پچھلے سال کی بات ہے، ہر طرف جہاں جانے کا اتفاق ہوتا تھا مختلف فورمز کے اوپر تو پتہ چلتا تھا کہ آج ایک لافٹر تھیراپی ہوئے گی، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے سیشن کے اینڈ میں زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے تھے. ایسے سیشنز بھی تھے جس میں مرد اور عورتیں اکٹھی تھیں، ایسی بھی تھی جہاں صرف خواتین تھیں، اور کہہ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لافٹر تھیراپی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس قسم کے سلوشنز دیتے ہیں، یا کمرے بند کر کے چیخ لیں یا سب لوگ مل کے اتنا ہنسیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. رہنما بدل لیے، اپنے نبی کی جگہ سائیکالوجسٹ کو دے دیا تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سائیکالوجسٹ کے پاس ربانی رہنمائی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے بتائے گا نا، جو انسانی علم ہے. یعنی ایک دفعہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال جس نے بنایا ہے، جو کریٹر ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، الٹیمیٹ سلوشن تو وہ دے سکتا ہے. اور جو اپنے محدود تجربات رکھتا ہے، جس کے پاس لائف سپین بھی بہت کم ہے، وہ کیسے انسانوں کو ایگزیکٹلی رائٹ سلوشن دے سکتا ہے؟ صحیح. ان کی ایک ریسرچ آتی ہے رو لو، ایک آتی ہے ہنس لو، تو اگین دیٹ ڈز ناٹ ورک. اور پھر اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ اگر آپ یعنی چیخیں مار لو، آپ کچھ چیزیں توڑ لو، کیا واقعی یہی انسانیت ہے؟ اس انسانیت کے لیے ماہرین نفسیات کام کریں گے تو ہمیں پھر ضرور سوچ لینا چاہیے کہ واقعی ہم انسان کہلانے اور انسانوں کے معالج بننے کے مستحق ہیں. یعنی جب بھی آپ کسی چیز کا حل چاہتے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے حل کے لیے کہ غلط رویے کی جگہ ایک چھوٹا غلط رویہ نہیں رکھیں گے. آپ صحیح رویہ ریپلیس کریں گے تو وہ کام جڑ سے جائے گا. نو ڈاؤٹ. استاد بچوں کے اینگل میں بھی مائیں بچوں کو ایگریشن سکھا رہی ہیں یا پیرنٹ سکھا رہے ہیں
یا میڈیا بھی سوسائٹی سکھا رہا ہے، میڈیا بھی سکھا رہا ہے. بچہ اگریسو ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، وہ بور ہو رہا ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اگریسو ہوتا ہے، اینڈ پیرنٹس جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں. پیرنٹس کو کہاں کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اب ان کا بچہ جو ہے وہ غصے والی طبیعت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہے نا کہ وقتی طور پر کسی کو یہ پتہ چل جائے کسی کو بھوک تو نہیں لگی، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی اور ایسی پریشانی تو نہیں ہے اور جس کی ایک ہے وجہ کہ سے ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جی پیچھے جا کے دیکھنا ضرور چاہیے کہ پیچھے کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیلفی کلچر کا بہت بڑا پارٹ ہے کہ ایک انسان کو اس قدر زیادہ خود پرست بنا دیا. بچے کی پیدا ہوتے بچے کی پکچرز جو ہیں وہ اس کی موویز لگ رہی ہیں، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت رشتہ داروں کے ساتھ کسی گروپ میں شیئر ہوں، میری تصویریں فیس بک پہ مختلف چینلز پہ لگیں. تو بچہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، ہوا بھر رہے ہیں، اتنی ہوا بھر دی ہے بچے میں تو پھٹے گئی اور کیا ہوگا. پھر اسی طرح سے دوسری چیز ہے جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان کا جو یوز ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی فزیکلی بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور سائیکلوجیکلی بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسی بہت ساری بچوں کو جو ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے ہیں کہ جن کا بدن جو ہے وہ مستقل اس میں تو ہم ایک کانپتا پورا رہتا ہے. پروگرام کریں گے جو اسکرین ٹائم ہے اس کے کیا نقصانات ہیں، جو اسکرین ٹائم ہماری زندگیوں میں بچوں کی زندگی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کتاب کی جگہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کو کس طرح سے، کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اب ان کو بھی رزلٹ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنا اسکرین ٹائم، آئی پیڈ، موبائل، ٹی وی، اتنا اسکرین ٹائم آن لائن میں کلاسز، آن لائن کلاسز ایک اور موجودہ ٹائم کا. اور بچے بہت ڈپریسڈ ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک کلاسز. مدرس بھی ڈپریسڈ ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹیچر بھی ڈپریسڈ ہے. میں سمجھتی ہوں ٹیچر جس کو ایڈریس نہیں ہو رہا وہ زیادہ ڈپریسڈ ہے کہ اس کے لیے اور چیلنجز بڑھا دیے گئے. تو اس پہ تو ساتھ ایک الگ سے سیشن کریں گے. ہاں نو ڈاؤٹ اس میں میڈیا ایڈکشن کا بھی بڑا رول ہے جی، کیونکہ سارے بچوں کو ایڈکٹ تو کیا گیا، بچوں کو، بڑوں کو، اور ایڈکشن کے اپنے نتائج تو ہوتے میرے خیال میں ہیں. جب پہلے ہم میڈیا ایڈکشن پہ بات کرتے تھے اس وقت ایڈکشن تھوڑی کام تھی. اب تو یہ ایک ہاربل شکل اختیار کر گیا جس کے لیے یقیناً اب اس پروگرام میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. میں چاہتی ہوں کچھ ایسی لاسٹ آپ ٹپس دے دیں. جیسے آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائی کہ اس دن جس دن وہ انسان مفلس ہو کے کھڑا ہوگا اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اس نے کسی کو دل آزاری کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو کتنی بدبختی کا دن ہوگا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت پہ وہ اپنی نیکیاں یوم تغابن پر دیتا چلا جائے گا. پھر رسول اللہ کی بہت ساری ہمیں گائیڈ لائن پتہ چلتی ہے جو تم میں غصے پہ ہونے کے باوجود اگر ہٹ جائے اور اپنے معاملے سے حق پہ ہونے کے باوجود اب درگزر سے کام لیتا ہے تو جنت کے وسط میں گھر دلوانے کا وعدہ ہے. پھر بہت ساری ایسی چیزیں بدخلق انسان کے بدخلقی اور دین جو ہے وہ ایک جگہ پر دین کی فقاعت اکٹھی نہیں ہو سکتی. بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ پھر بھی کوئی 2-3 ٹپس ان لوگوں کے لیے جو غصے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ ہاں اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس بیماری سے باہر نکلوں. لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی یہ بات ذہن میں رکھے، آئی ایم ریسپانسبل اینڈ آئی ایم اکاؤنٹیبل. مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار پیدا کیا ہے، آزاد ہونے کے باوجود مجھے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے اپنی سانسوں کا، اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ذمہ دار ہوں، جب مجھ سے جواب دہی ہونی ہے تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ زندگی تو امتحان ہے، اور غصہ اور اسی طرح سے دوسرے ریاکشنز دراصل ہمارا امتحان ہے. ہم نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. ہماری ذات کنٹرولبل ہے. سیلف کنٹرول کر لیں گے تو اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور اگر خود کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. جواب دہی کا احساس ہی انسان کو
اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے، میرا خیال ہے یہ سب لوگ بات جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور پھر پانی پی لینا، اور جگہ بدل لینا، اور پوزیشن بدل لینا، کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، کوئی بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب انسان جگہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اور جتنا کسی کے اندر گاڈ فیئرنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اصل فاتح وہ ہے جو خود کو فتح کر لے، تو اپنے غصے کو فتح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر استاذہ۔ بہت ہی پیاری بات کہ ہم اگر یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم رسپانسبل بھی ہیں اور اکاؤنٹیبل بھی ہیں، تو انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ ایک کنٹینیوس چیک پوائنٹ انسان اپنے اوپر رکھ سکے گا۔ دوسرا، ایک چیز جس نے ہمیشہ مجھے ہیلپ کی وہ یہ کہ ہم آج انسانوں کی غلطیوں سے درگزر کریں، انشاءاللہ پروردگار اس دن ہماری غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل کا حل آپ کو ضرور ملا ہوگا اس بات چیت سے، اور جب آپ اسے بار بار سنیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے مسئلے کا حل بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پنہا رکھا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور بہترین موضوع کے ساتھ جس سے ہماری اور انسانوں کی اصلاح ہو سکے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔